عافیہ باجی کے ٹوٹل 3 بچے تھے. 2 میں نے اس لیے کہا کہ 2 حیات ہیں, ایک کا انتقال ہو گیا. تو ایک بچہ جو تھا اس کا نام احمد تھا. جب ان کی ڈیورس ہوئی میرا خیال ہے, اور جس وقت یہ جائیں اب آن دا اریسٹ, احمد کی 6 سال کی عمر تھی, مریم 3 سال کی تھی. اور جب ڈیورس ہوئی ہے تو اس وقت پریگننٹ تھیں. مجھے ایگزیکٹلی صحیح نہیں پتا کیا تو 6 ماہ کی, سلیمان جو بچہ تھا بیٹا تھا, یا تو اس کی 6 ماہ کی عمر ہوگی گیو اور ٹیک, یا تقریباً مجھے یہ نہیں پتا ایگزیکٹ عمر اس وقت کتنی تھی سلیمان کی. بائی دا ٹائم آف اریسٹ جو تھا, جب ان کا اریسٹ ہوا تو اس وقت سلیمان کی جو عمر تھی وہ 6 ماہ تھی. تو پاکستان پہنچی ہیں اور وہ واچ لسٹ میں ہیں, اور ان کو امریکنس کو یہ بہت زیادہ ایک اچنبے کی بات لگی کہ اسٹوڈنٹ اس طرح چھوڑ کر جا رہی ہے. تو انہوں نے پاکستان میں جو ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں اور ان کے پاکستان میں جو بھی ریسورسز ہیں, انہوں نے ان کو مطلع کر دیا کہ بھئی آ رہی ہیں, شی واز آن واچ. کیا ہو رہا ہے ان کو نہیں پتا. اور وہ ادارے کون سے تھے جن کو انفارم کیا تھا؟ ایک تو جو پاکستان میں لیگیٹ ہوتی ہے ہماری, یعنی لیگیٹ کا مطلب امریکن ایف بی آئی, جو یو ایس ایمبیسی کے اندر ایک ادارہ ہے ایف بی آئی, اس کو لیگیٹ کہتے ہیں. لیگیٹ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انڈر ایف بی آئی کام نہیں کر سکتے. یعنی آپ جب بیرون ملک میں کہیں کام کرتے ہیں, انڈر ایف بی آئی امبریلا کام نہیں کرتے, تو وہ انڈر لیگیٹ کام کرتے ہیں. تو وہ لیگیٹ کہلاتی ہے, LEGIT, یا اس کو لیگل ایڈ یا لیگل اتاشی کہہ لیجیے آپ سوفسٹیکیٹڈ انگلش میں. وہ جو بھی کہیں بیسیکلی وہ اگر آپ اس کو نام کچھ بھی دے لیجیے وہ ہوتی ہے FBI ہے. تو ان کو مطلع کیا گیا. پھر وہ جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں, اب میرا خیال ہے ان کا نام لینا یا اس سے کوئی فرق زیادہ پڑتا نہیں ہے اس وقت, کیونکہ وہ کچھ بھی ہو, بہرحال قصوروار جو ہیں وہ FBI ہی ہے اس بات کی کہ انہوں نے اس کو مطلع کیا. ٹھیک ہے, واچ لسٹ میں ہے. اور پھر جو ان کی افیلیشن تھی, جو کہ مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا انہوں نے کس ایگزیکٹلی ابریویشن, کیونکہ یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے یہاں بھی ایک سے زیادہ ادارے ہیں. تو FIA کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں ہیں جو کام کرتی ہیں, عقل مند کو اشارہ کافی. تو انہوں نے ان کو اطلاع کر دیا گیا, وہ واچ لسٹ میں تھیں. اور جب وہ کراچی سے اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھیں, ٹیکسی انہوں نے کی تھی, اور اس ٹیکسی کو روکا گیا اور ان کو حراست میں لیا گیا. علی بھائی, سلیمان یا گیو اور ٹیک 6 سے 7 ماہ شاید اس کی عمر تھی. اس کو امریکن جو ایجنٹ اس وقت وہاں موجود تھے, جنہوں نے کسٹڈی میں لیا, انہوں نے اس کو گرا دیا گود سے لے کے سر کے بل نیچے سڑک پہ, اور اسی وقت سلیمان کا جو تھا وہ انتقال ہو گیا. ہی ڈائڈ آن دا اسپاٹ. عافیہ باجی کو کسٹڈی میں لیا گیا سیپریٹ. دونوں بچوں کو, مریم کو اور احمد کو, سیپریٹ کر دیا گیا, علیحدہ کر دیا گیا. بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے ہیں. اب ان کو موو کیا گیا وہاں سے بائی روڈ بگرام ایئر بیس, وہاں لے گئے. احمد کو اور مریم کو سیپریٹ جیل میں لے کے گئے. وہ بچوں کی کوئی کسٹڈی یا کوئی ایسی جیل یا کوئی ایسی چیز, لیکن تھا وہ احمد فور شور جو تھا وہ اس وقت جیل میں تھا, اور احمد نے جیل میں وقت گزارا 6 سال کی عمر میں. یعنی یہ 6 سال کی عمر میں کسٹڈی میں گیا ہے اور اس وقت وہ جیل میں. مریم کو کچھ عرصہ انہوں نے جیل میں رکھا. یہ ہائی لائٹ ضروری ہیں بہت زیادہ, تاکہ آپ کو کیس جب ہم آگے چلیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کیوں ضروری ہے. کیونکہ ساری وجوہات جو ہیں, یہ پورا مدار جو ہے یہ اس پہ, اور کبھی بھی کسی نے اس معاملے میں بات نہیں کی ہے, نہ کیونکہ کسی بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے, یہ اخبار پڑھتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے خبریں پڑھتے ہیں بے وقوفانہ, اور یہ اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں. مریم کو اس وقت کسٹڈی میں لے لیا گیا. مریم کو کسٹڈی میں لے کے انہوں نے اڈاپشن کے لیے دے دیا. اڈاپشن کے لیے مریم کو اڈاپٹ کر لیا. ایک وہاں فیملی تھی, انٹیلیجنس کے ہی لوگ تھے, وہ ہسبینڈ وائف, ان کے پتہ نہیں اولاد تھی یا نہیں تھی, یہ مجھے صحیح طرح نہیں پتا. امریکن جو افغانستان میں تھے اس وقت, انہوں نے اس کو, وہ انٹیلیجنس کے لوگ تھے, یہ بھی مجھے پتا ہے کہ ہسبینڈ نے 4 سال تھا, اس نے اس کو اڈاپٹ کر لیا, بچی کو, مریم کو, 3 سال کی عمر. انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے فاطمہ رکھ دیا. یا ڈاٹا ضروری ہوتے, ایک شک ہوتی ہے یہاں پہ کہ آپ جو پرانے نام سے اگر کوئی ایسا کوئی بیک گراؤنڈ ہے, تاکہ بچی پہ ریفلیکٹ نہ ہو تو وہ نام چینج کرنا پڑتا. فاطمہ کے نام سے انہوں نے اس کو لے لیا.